ترکی دنیا کے قدیم ترین خطوں میں سے ایک ہے جہاں ہزاروں سال سے مختلف تہذیبیں آباد رہی ہیں۔ قدیم زمانے میں اس علاقے میں ہتی، فریگی، لیڈیا، یونانی اور رومی تہذیبوں نے حکومت کی۔ بعد ازاں یہ علاقہ مشرقی رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت کا اہم مرکز بن گیا اور قسطنطنیہ موجودہ استنبول اس کا دارالحکومت تھا، جو اس دور میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ 11ویں صدی میں وسطی ایشیا سے آنے والے سلجوق ترک اناطولیہ میں داخل ہوئے۔ 1071 عیسوی میں ملازگرد کی تاریخی جنگ میں سلجوقیوں نے بازنطینی سلطنت کو شکست دی، جس کے بعد ترکوں کی اس علاقے میں مستقل حکمرانی کا آغاز ہوا۔ سلجوقیوں نے علم، فن، تجارت اور تعمیرات کو فروغ دیا، مگر منگول حملوں کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ سلجوقیوں کے زوال کے بعد مختلف ترک ریاستیں وجود میں آئیں، جن میں عثمانی قبیلہ سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ 1299 عیسوی میں عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ان کے جانشینوں نے سلطنت کو تیزی سے وسعت دی اور ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، جو تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس فتح کے بعد شہر کا نام استنبول رکھا گیا اور وہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن گیا۔ اس دور میں سلطنت نے سیاسی، عسکری، سائنسی اور ثقافتی میدانوں میں بے مثال ترقی کی اور دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شمار ہونے لگی۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور حکومت 1520 عیسوی تا 1566 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی، عدالتی نظام مضبوط ہوا، تجارت کو فروغ ملا اور فن تعمیر، ادب اور علوم میں نمایاں ترقی ہوئی۔ اسی دور میں شاندار مساجد، پل، مدارس اور عوامی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ 17ویں صدی کے بعد سلطنت عثمانیہ بتدریج کمزور ہونا شروع ہوئی۔ یورپی طاقتوں کی ترقی، اندرونی بدعنوانی، معاشی مسائل اور مسلسل جنگوں نے سلطنت کو نقصان پہنچایا۔ 19ویں صدی میں سلطنت کو یورپ کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن جنگ میں شکست کے بعد سلطنت ٹوٹ گئی اور اس کے بیشتر علاقے اس سے الگ ہو گئے۔ جنگ کے بعد مصطفی کمال اتاترک نے آزادی کی تحریک کی قیادت کی اور 1930 میں جدید جمہوریہ ترکی قائم کی۔ انہوں نے خلافت کا خاتمہ کیا، دارالحکومت استنبول سے انقرہ منتقل کیا، نئے آئین اور قوانین نافذ کیے، جدید تعلیمی نظام متعارف کرایا، خواتین کو زیادہ حقوق دیے اور ترکی کو ایک جدید سیکولر ریاست کی شکل دی۔ آج ترکی ایک مضبوط اور ترقی پذیر ملک ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک اہم پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی معیشت صنعت، زراعت، سیاحت، تجارت اور دفاعی پیداوار پر قائم ہے۔ استنبول، انقرہ، ازمیر، انطالیہ اور برسا جیسے شہر عالمی سطح پر اپنی تاریخی، ثقافتی اور معاشی اہمیت کے باعث مشہور ہیں۔ ترکی کی تاریخ صرف جنگوں اور فتوحات کی داستان نہیں، بلکہ تہذیب، علم، فن، تعمیرات، ثقافت اور ترقی کی بھی ایک عظیم روایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترکی اپنی تاریخی وراثت، شاندار مساجد، محلات، عجائب گھروں اور ثقافتی تنوع کی بدولت دنیا بھر کے کروڑوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔